السلام علیکم ناظرین، میرا نام ایاز حسین ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل ایاز حسین آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ خان صاحب نے ایک اعلان کیا ہے۔ بڑے دنوں سے اس اعلان کا انتظار کیا جا رہا تھا، سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی، اور عوام بھی انتظار کر رہی تھی اس اعلان کا کہ یہ اعلان کب کیا جاتا ہے۔ اور یہ اعلان بڑے دنوں سے پینڈنگ میں پڑا ہوا تھا۔ بڑے دنوں سے ایک بڑے بڑے جلسے کر کے اور بڑے بڑے اجتماعات میں یہ کہا جا رہا تھا کہ میں آپ کو اسی ہفتے بلا رہا ہوں، میں آپ کو اگلے ہفتے بلا رہا ہوں، میں آپ کو اگلے مہینے بلا رہا ہوں، اور رانا ثناء اللہ کو نام لے کر، ان کا وفاقی وزیر داخلہ کا نام لے کر یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس بار بڑی تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ اور اس وقت تاثر یہ تھا، کیونکہ عموماً ہوتا ہے ایسا ہے، جہاں بھی کوئی لانگ مارچ ہو رہا ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت کر رہی ہو، کوئی بھی مذہبی جماعت کر رہی ہو، پہلے ایک مذاکرات ہوتے ہیں، کوشش کی جاتی ہے مذاکرات کرنے کی۔ اگرچہ تو وہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے پھر تھوڑی سی ہوتی ہے مزاحمت، احتجاج وغیرہ ہوتے ہیں، دھرنے وغیرہ ہوتے ہیں، سڑکیں بند ہوتی ہیں، جلاؤ گھیراؤ ہوتا ہے۔ خان صاحب کی جب حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے ایک بیانیہ بنایا تھا کہ سازش کی گئی ہے میرے خلاف۔ باقی ساری باتیں جائیں بھاڑ میں، جو انہوں نے 4.5 سال بیٹھ کر گول گول گھومنے والی کرسی پہ مزے کیے، وہ ساری باتیں بھول جائیں عوام۔ بس ایک بیانیہ ہاتھ لگ گیا ان کے۔ ہاتھ کیا لگ گیا، میں سیدھے سے بات کر دیتا ہوں، میری یہ عادت ہے کہ میں بات پھر سیدھی سی کر ہی دیتا ہوں، میں نہیں رکتا ہوتا، کہ یہ بندہ اس چیز میں ماسٹر ہے، بیانیہ گھڑنے میں۔ بیانیہ گھڑنے میں خان صاحب بہت بڑے ایکٹر ہیں۔ کوئی بیانیہ آپ نے بنوانا ہو، کسی سچ کو جھوٹ میں بدلنا ہو اور جھوٹ کو سچ میں بدلنا ہو، آپ ان کو کہیں اور دیکھیں پھر وہ سچ جھوٹ میں بدلتا کیسے ہے۔ انہوں نے ایک بیانیہ بنایا کہ جی ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے اور ہم امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، جو اس وقت اپوزیشن تھی، جو آج کل حکومت ہے۔ لہٰذا انہوں نے امریکہ سے ہاتھ ملا کے، اور جو چوکیدار تھے، یہ فوج کی طرف ان کا اشارہ تھا بیسیکلی، انہوں نے جی جن کا کام تھا لڑنا وہ لڑے نہیں ہیں، ہماری حکومت گر گئی ہے، لہٰذا ہم سڑکوں پر آ رہے ہیں۔ تب سے لے کر آج تک یہ دھرنوں کی ڈیٹ ہی دیتے آ رہے ہیں کہ میں اس مہینے بلا رہا ہوں، میں اگلے مہینے بلا رہا ہوں۔ 25 مئی کو یہ گئے تھے اسلام آباد، اور وہاں پر ایک تصادم ہوا تھا زبردست قسم کا، آپ سب جانتے ہیں اس تصادم کے بارے میں کہ کتنا وہ خوفناک دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بہتری کی، کوئی اچھائی ہو گئی، کوئی اچھا وقت لکھا تھا پاکستان کے لیے، جو وہ دن ٹل گیا، ورنہ وہ بہت ہی ایک سمجھ لیں پاکستان کی تاریخ کے جتنے برے دن ہیں ان میں سے ایک وہ بھی برا دن تھا 25 مئی، اور اس کا اعتراف خان صاحب نے خود بھی کیا ہے۔ بہرحال اب انہوں نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے۔ اب جو چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے، انہوں نے کئی مرتبہ اعلان کیا، اور شیخ رشید نے بھی یہ ہر شو میں، جو بھی جس ٹاک شو میں جاتے تھے، جہاں جس تقریب میں جاتے تھے، جس جلسے میں جاتے تھے، بس جی اب ہم آپ کو اسی ہفتے بلا رہے ہیں، ہم آپ کو اگلے ہفتے بلا رہے ہیں، فلاں ڈیٹ کو لانگ مارچ پہ ہم جا رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں۔ اس وقت تاثر یہ تھا کہ جیسے ان کے کوئی بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسی سچویشن میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ ساتھ کے ساتھ یہ دھمکیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں اور بیک ڈور مذاکرات بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت یہی تاثر تھا کہ ان کے کوئی نہ کوئی مذاکرات چل رہے ہیں باجوہ صاحب کے ساتھ، اور یہ کسی نتیجے تک پہنچ جائیں گے، دھرنوں کی کوئی نوبت نہیں آئے گی، یا اگر یہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچتے، ان کے مذاکرات کامیاب نہیں بھی ہوتے، تو پھر یہ لانگ مارچ کی طرف چلے جائیں گے۔ اس وجہ سے یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ مقصد ہے کہ جو جس وہم میں، جس گمان میں عوام پڑی ہوئی تھی کہ ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں، اس وجہ سے دھرنے کی کوئی ڈیٹ نہیں دی جا رہی۔ جس دن مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، گرین سگنل مل جائے گا، دھرنے کی ڈیٹ آ جائے گی اور ہم یہاں سے نکل پڑیں گے۔ لیکن پس پردہ جو گندے ذہنوں میں جو گندگی چل رہی تھی، اس سے تقریباً تمام لوگ بے خبر تھے کہ یہ جو بار بار اعلان کیا جا رہا ہے اور بار بار اعلان بدلا جا رہا ہے لانگ مارچ کا، یہ بیسیکلی اس وجہ سے نہیں بدلا جا رہا کہ بیک ڈور ان کے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ اس وجہ سے بدلے جا رہے تھے بیانات
ان کو ایک موقع کی تلاش تھی، ان کو ایک دن کی انتظار تھی، ایک واقعے کا ان کو انتظار تھا کہ ایک واقعہ رونما ہونا ہے جس کے بعد عوام کے، کیونکہ اس وقت جذبات جو ہے وہ عوام پرجوش ہوگی، اور اس کو جواز بنا کر پھر چڑھائی کی جائے۔ اتنے بڑے بڑے انہوں نے جلسے کیے، لیکن پھر بھی ان کو امید نہیں تھی کہ عوام ان کے ساتھ نکلے گی۔ جو 25 مئی کو وہاں پر لوگ گئے تھے وہ تو تقریباً نہیں آنے والے تھے دوبارہ، ان کو پتہ تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال ان کو ایک وقت کا انتظار، ایک ایسے دن کا انتظار تھا جب پوری قوم مطلب مقصد ہے کہ پوری قوم کے جذبات سے کھیلا جا سکے اس دن، اور آج وہ دن آ گیا، آج وہ وقت بھی آ گیا، آج وہ واقعہ بھی رونما ہو چکا ہے کہ آج پوری قوم جو ہے وہ ایک دکھ سے، ایک درد سے گزر رہی ہے۔ یقیناً ایسی صورتحال میں جو عوام کی ہمدردیاں ہوتی ہیں وہ مقتول کے ساتھ ہوتی ہیں، جو شہید ہوا ہوتا ہے ان کے ساتھ ہمدردیاں ہوتی ہیں۔ آج عوام کی ہمدردیاں ارشد بھائی کے ساتھ ہیں، اور ہونی بھی چاہیے۔ مذمت کرتے ہیں اس واقعے کی، یہ غلط ہوا ہے، لیکن اس واقعے کے بعد جو ہو رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ غلط ہو رہا ہے۔ اس پر جو سیاست کی جا رہی ہے، اور یوں لگ رہا تھا ان کے دھرنے کا، جو ان کا لانگ مارچ کا جو اعلان کرنے کا سٹائل تھا، اور جس جلد بازی میں انہوں نے اعلان کیا، ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے ان کو اس دن کا انتظار تھا کہ یہ دن کب آتا ہے اور ہم لانگ مارچ کا جو ہے اعلان کریں۔ اب جمعہ والے دن خان صاحب روانہ ہو رہے ہیں اسلام آباد کی طرف۔ امید کافی ہے کہ انشاءاللہ یہ جلد واپس لوٹیں گے اور حکومت اور ان کے مابین کوئی نہ کوئی مذاکرات ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔